بسم اللہ الرحمن الرحیم. نومبر 2019. اس وقت ہم پترا جایا مسجد یہ پترا جایا یہاں ملیشیا کا کیپٹل ہے. یہاں پر مہاتیر محمد جو یہاں کے وزیر اعظم ہیں وہ یہاں بیٹھتے ہیں. یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت بہت بڑی مسجد ہے. اور اچھا یہ پرائم منسٹر آفس ہے ساتھ میں. یہ والا کون سا آفس ہے؟ ایک منٹ. اچھا یہ دیکھ رہے ہیں آپ پرائم منسٹر آفس ہے یہاں. اچھا یہ سامنے عمارت جو ہے یہ سامنے عمارت ہے یہ پرائم منسٹر آفس ہے. تو یہاں پر پرائم منسٹر جمعے کی اور عید کی نماز پڑھتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ عید کے دن انہوں نے پبلکلی ملاقات کا ایک ٹائم رکھا ہوا ہے اور جو بھی ان سے ملنا چاہے مل سکتا ہے عید کے دن. تو اور یہاں لوگ بتاتے ہیں کہ 5-6 گھنٹے وہ مسافے کرتے ہیں اور یعنی ہر ایک سے مسافہ کرتے ہیں وہ. تو دیکھ لیں کہ اہل اسلام کی جو عید ہے اور جمعے کا دن ہے یہ مسلمانوں کے اجتماع کا کتنا بڑا ذریعہ ہے. اور اگر حاکم اچھا ہو تو لوگوں کی اس سے محبت بھی ہے. یہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے عید کے دن. لوگ دور دور سے ادھر ہی عید پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور وزیر اعظم سے ملنے کے لیے آتے ہیں. تو اسلام میں مسجدیں ہی مرکز ہوا کرتی تھیں حکومت کا بھی. اب تو مسجد حکومت بالکل الگ ہے اور ایک مسجد کے جو ہے نا اس کی ایکٹیویٹیز بالکل الگ ہیں. تو مسجد ہی کو حکومت استعمال کرتی تھی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اور لوگوں سے لنک اور رابطہ پیدا کرنے کے لیے. اب یہ سارا سیٹ اپ الگ ہو گیا. تو یہاں ملیشیا سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی یہی نماز پڑھتے ہیں اسی مسجد میں. اچھا آپ دیکھ رہے ہیں 14 اسٹیٹ ہیں یہاں کی اور 14 کے فلیگ لگے ہوئے ہیں یہاں. ہر اسٹیٹ کے جو گورنر ہے اس کو سلطان کہا جاتا ہے, بادشاہ کہا جاتا ہے. ابھی ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. اچھا یہاں جتنے ٹورسٹ آتے ہیں جو خواتین ہیں وہ پہلے عبایا پہنتی ہیں. جو غیر ملکی خواتین ہیں آپ یہ عبایا دیکھ رہے ہیں یہ مخصوص عبایا رکھے ہوئے ہیں. یہ پہلے یہ خواتین پہنتی ہیں پراپر ڈریس مکمل پردہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ مسجد میں داخل ہوتی ہیں. اچھا یہاں ایک بہت اہم بات کہ ہر مسجد میں خواتین کے لیے نماز کی جگہ ہے. اور یہ ہر پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں سوائے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش. دیکھیں یہ انہوں نے یہ مسجد ہے نا مسجد کا ہال ہے. مسجد کے ہال میں یہ ایک پارٹیشن کی ہوئی ہے. یہیں خواتین بھی نماز پڑھتی ہیں علماء کے بیانات سنتی ہیں. پورے ملیشیا میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہاں مغرب کے بعد پورے ملک میں علماء کے درس ہوتے ہیں. ہر مسجد میں اس کا دستور ہے. اور یہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اتنا بہترین ہے. جتنے بھی پاکستانی یہاں رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یار ہمارے جو بچے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں یا جو پاکستان میں پڑھتے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ تربیت, بچوں کو ہاتھ میں لانا, ان کو سوری کہنا سکھانا. یہاں اگر غلطی دوسرے کی بھی ہو تو لوگ خود سوری کر رہے ہوتے ہیں. آپ جیسے چلتے چلتے آپ کسی سے ٹکر ہو جائے گی نا, غلطی آپ کی ہے تو وہ سوری کر رہا ہوگا آپ سے. یہ سب چیزیں یہاں بچوں کو بچپن سے اسکولوں میں سکھائی جاتی ہیں. میں نے بھی یہ چیز بہت محسوس کی یہاں پہ کہ یار یہ لوگ سوری بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اچھا سب خواتین کے اسکارف ہے, ٹھیک ہے 100% صحیح کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ تو ہمیں لینی چاہیے اور بہت زیادہ ہیں پازیٹیو چیزیں. بچیاں لڑکیاں تفریحی مقامات پر بھی اسکارف لیتی ہیں. یہ ان کو اسکولوں میں ٹریننگ دی جاتی ہے اسکارف کی. اور نماز کی بے نمازی کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو پورے ملک میں. فرقواریت لیس ملک ہے یہ. جتنے بھی لوگ ہیں سب امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو فالو کرتے ہیں, شافعی مسلک ہے.
لیکن بھڈے بازی نہیں ہے. دوسرے ملکوں سے دوسرے مسلک کے لوگ آتے ہیں, ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے نماز پڑھتا ہے, اخبل طریقے سے, کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں ہے. ہمارے ایک دوست یہاں بتا رہے تھے, کہہ رہے میں حیران ہوا, میں جب پاکستان گیا تو میں نے نماز پڑھی وہ اپنے طریقے سے, تو وہ کوئی دوسرے مسلک کے تھے, انہوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا, تمہاری نماز نہیں ہوتی, تمہاری یہ دوبارہ پڑھو. کہہ رہے میں نے کہا یار یہ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا, یہ اس طرح کا بھی ہوتا ہے دنیا میں. تو چونکہ وہ یہاں زیادہ رہے ہیں, اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے دوست جو تھے جو مجھے واقعہ سنا رہے تھے, کہہ رہے میں یورپ گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ جو مسجدیں مسلمانوں نے بنائی ہیں نا, تو کوئی مسجد دیوبندی ہے, کوئی بریلوی مسجد ہے, کوئی سلفی مسجد ہے, اور جو غیر مسلم مسلمانوں کی مسجد بناتا ہے وہ نارمل مسلمانوں کی مسجد ہوتی ہے, تو وہ اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا. تو یہ سب چیزیں ہیں, سیکھنے کی ہیں یہ ساری چیزیں. اچھا, اسکولنگ سسٹم میں بہترین جو بات یہاں دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ صبح کتنے بجے سے اسکول کا جو آپ 7:30 سے 1 بجے تک, 7:30 سے 1 بجے تک یہ دنیاوی تعلیم ہوتی ہے اسکولوں میں. دنیاوی اسکول ہیں, 1 گھنٹے کی بریک, کھانا چینج اور جو بھی آرام ریسٹ وغیرہ اس میں. اس کے بعد پھر 2 بجے سے 5 بجے تک دینی تعلیم تو ہر بچے کو دی جاتی ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کفا. تو دینی تعلیم, آپ آ جائیں نا سامنے, آپ آ جائیں سامنے. یہ یہاں یہ بتا رہے ہیں, یہ جاوید بھائی ہیں اور یہ بھی پاکستان کے ہیں. یہاں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں, یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے, اور ماشاءاللہ یہاں کافی سالوں سے ہیں, یہ یہاں کے کلچر کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو ذرا آپ وہ دینی تعلیم کے بارے میں بتا رہے تھے نا کہ ہر بچے اور ہر بچی کو دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے, وہ کب سے کب تک اس کی ٹائمنگ ہے؟ شام. یہاں کا اسکولنگ سسٹم جو ہے نا جی 2 حصوں میں تقسیم. پاکستانی جو ہے نا اور انڈیا, یہ زیادہ تر بات تو اردو لوگ سنیں گے نا, انڈین پاکستان, وہ تھوڑا اونچا, ہم لوگ تھوڑا اونچا سنتے ہیں. یہاں کا اسکولنگ سسٹم 2 حصوں پہ ہاں جی. ایک صبح 7:30 سے اسکول لگتا ہے اور 1 بجے تک جو بچوں کا نارمل اسکول ہوتا ہے جی, جس میں انگلش اور میتھ اور دوسرے سبجیکٹس دنیاوی پڑھتے ہیں. صحیح. اور اس کے ساتھ پھر 1 بجے سے صبح 7:30 بجے سے 1 بجے تک جو نارمل اسکول ہے, 1 سے 2 بجے تک جو ہے نا جی وہ ریسٹ ہوتا ہے, کھانا پینا ریسٹ. جی بریک ہوتی ہے, اس میں بچے ریسٹ کھانا بھی کھاتے جی ہیں, پھر کپڑے چینج وغیرہ کرتے ہیں. جی جی. پھر 2 سے عصر بجے تک بچوں کو کفا, اس کو کہتے ہیں, اسلامک تعلیم دی جاتی ہے. اس میں عربی پڑھائی جاتی ہے, قرآن پڑھایا جاتا ہے جی, اور اسوہ حسنہ ہے, اخلاق ہے. اس میں 4-5 سبجیکٹ ہیں 2 بجے سے 5 بجے تک. اور بچوں کی ہاں, اس میں اسوہ حسنہ, قرآن اور دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں. یہاں لوگ بتاتے ہیں کہ ہر بچے کو صبح اٹھنے کی, رات کو سونے کی, کھانا کھانے کی, کھانے کے بعد کی, سب دعائیں بچوں کو یاد ہوتی ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ بچوں کو اسپیشلی جو اصل چیز جو مین ہے فوکس کیا جاتا ہے, امامت سکھائی جاتی ہے بچپن سے. ہاں, بچے امام بنتے ہیں اور کیسے امام. جی جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نماز پڑھانا سکھایا جاتا ہے بچوں کو بچپن سے. میں نے یہاں دیکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو. مساجد کے امام بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں, تلاوت سب کی اچھی ہے. آپ کسی بڑے سے بڑے جی کو اور یہ بڑے سے بڑے آفیسر کو کھڑا کر بالکل, یعنی کسی وزیر کو بھی آپ کھڑا کر دینا امامت, وہ بہترین طریقے سے نماز پڑھائے گا. ہر وزیر یہاں کا دینی تعلیم کے ساتھ, دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی سے بھی بقدر ضرورت دینی تعلیم سے بھی وہ آراستہ ہوتا ہے. ہر ایک قرآن پڑھنا جانتے ہیں. اور مساجد میں جو مساجد ہیں ان میں روزانہ علماء کے دروس ہوتے ہیں. اور جی 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 جی, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملیشیا کی خوبصورتی ہے. ویسے بھی خوبصورت ملک ہے, صاف ستھرا, اور کرپشن نہیں ہے, اخلاق لوگوں کے بہت اچھے ہیں. باقی ظاہر ہے دودھ سے دھلا ہوا کوئی نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ خرابیاں ہوں گی, ہوتی ہیں, ہر جگہ ہی ہوتی ہیں, لیکن اوور آل بہت اچھے حالات ہیں الحمدللہ. اچھا, ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا بتا دوں ان لوگوں کے, بولیں گے 4 شادیاں بھی یہاں لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں. یہاں 2-3 جو ہے نا نارمل ہیں, کیونکہ حکومت کی طرف سے الاؤ ہے تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے یہاں کسی خاتون کو ڈیورس ہو جائے, طلاق ہو جائے, تو اس کے لیے دوبارہ شادی میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, لوگ بتاتے ہیں بھائی 80 سال میں بھی عورت کی شادی ہو جاتی ہے, یعنی بوڑھی عورتوں سے بھی لوگ شادی کر لیتے ہیں. اچھا اچھا, یہ دیکھ رہے ہیں یہ یار سامنے نہیں آنا چاہ رہے. تو
80 سال کی عمر میں بھی. اچھا خواتین کی 80 تھوڑی ہوتی ہے, آدمی کی 80 ہوتی ہوگی, پھر ہوتی ہوگی. اچھا زبردست. کہہ رہے ہیں بھائی بوڑھی عورتوں کی بھی شادی ہو جاتی ہے یہاں پہ. ویری گڈ. البتہ فیملی سسٹم تھوڑا پھر بھی مضبوط نہیں ہے یہاں, ہے نا. یہ ایک عیب ہے یہاں پہ, جو شاید پہلے یہاں ہالینڈ کی حکومت رہی ہے نا, نہیں برٹش کی, تو وہ ان کے اثرات ہیں. تھوڑا سا فیملی سسٹم میں اتنی مضبوطی نہیں ہے یہاں پہ. گورا جہاں بھی گیا اس نے فیملی سسٹم کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ کافی حد تک تباہ و برباد کیا, تو وہ ابھی تک سنبھلا نہیں ہے ان سے پورا فیملی سسٹم. تو اتنا کچھ ہو کے بھی تھوڑا سا آزاد ماحول ہے بہرحال. تھوڑا زیادہ ہے. جی. تو یہ مسجد, یہ آپ ایک کمرہ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا. یہ خواتین اگر کوئی ایسے لباس میں ہو, پینٹ وغیرہ میں, تو ان کے لیے یہ چینجنگ روم ہے. اور یہاں خواتین اسکارف پہن کے نماز میں شرکت کرتی ہیں. تو جیسے کوئی خاتون ایسی ہیں جن کے پینٹ پہنی ہوئی ہے انہوں نے, تو مسجد میں پابندی نہیں ہے آنے پر, وہ بھی نماز میں شرکت کریں. یہاں آئیں, اپنے ڈریسنگ کو چینج کریں اور اپنا ڈریس چینج کریں اور مسجد میں نماز میں شامل ہو جائیں. تو انہوں نے انتظام تو کیا نا. بہرحال ہمارے ہاں انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں اور برما میں بھی ایسا کوئی انتظام نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں. کہ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ سیکھنے کی چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے. ابھی یہ فرض نماز کے بعد یہاں تھوڑا اجتماعی ذکر کرتے ہیں یہ لوگ, جو کہ ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اجتماعی دعا بھی بڑی لمبی کرتے ہیں جہری, یہ بھی ثابت نہیں ہے. تو مگر اتنی بات ہے کہ جو ہمارے ہاں جس طرح کی بھاری بھرکم بدعات ہیں, ان کے ہاں وہ نہیں ہیں. چھوٹی موٹی ہیں 2-4 چیزیں ان کے ہاں جو قابل اصلاح ہیں, اور وہ کوئی خطرناک نوعیت کی بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے ملک میں جو بدعات ہیں ماشاءاللہ بڑی ہی خاندانی, جو مزار پرستی, آپ کو پتہ ہے سجدے ہوتے ہیں قبروں پہ, اور قوالیاں اور دھمال اور عرس مبارک اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ چیزوں کا یہاں تصور بھی نہیں ہے. ملیشیا میں یہ پترا جایا اس کا آفس ہے, سامنے جو بلڈنگ ہے, ہاں, اٹارنی جنرل. کتنی خوبصورت انہوں نے بنائی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جھیل بھی مصنوعی ہے نا, مصنوعی جھیل بنائی ہے انہوں نے. پورے شہر کے چاروں طرف انہوں نے یہ جھیل بنائی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت ویو ہے اس کا. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کس طرح انہوں نے بھرپور طریقے سے استعمال کیا ہے. اسلامی کنٹریز میں ہمارے سامنے ملیشیا ایک بہترین مثال ہے. جی صفائی حد درجے کی. آپ تو دیکھیں کسی بھی پبلک پلیس پہ کوئی کچرا, کوئی کاغذ, کوئی شاپر, کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ ٹریننگ یہاں بچپن سے بچوں کو دی جاتی ہے اسکولوں میں, اور اس میں جاپان نمبر 1 ہے. تو بچپن سے بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے. تو وہ بچے اب چونکہ بڑے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے, جب سے ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اس وقت سے اب تک وہ بچے چونکہ بڑے ہو چکے ہیں. ہمارے ہاں جب ٹریننگ دی جائے گی تو ہم شاید اپنی جوانی میں نہ دیکھ سکیں, بڑھاپے میں شاید دیکھ لیں اس ٹریننگ کے اثرات, لیکن فی الحال اس کے اثرات ہم نہیں دیکھ سکتے. تو آپ یہ دیکھیں, یہ ملیشیا میں پترا جایا جو یہاں کا کیپٹل ہے, اس کا بلدیہ کا آفس ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس کے پیچھے ایک بہت خوبصورت مسجد ہے جو یہاں سلطان نے بنائی ہے. اور یہ سپریم کورٹ, اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں جو سپریم کورٹ کی عمارت ہے یا عدالتوں کی جو عمارتیں وہ مسجد کی طرز پہ ہوتی ہیں. تو الحمدللہ انہوں نے اپنا ایک مسلم کلچر کو
برقرار رکھا ہوا ہے اور اسلام پہ فخر کرتے ہیں یہ لوگ.